ایک بندہ تھا، اسے تجارت کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس نے کافی سارا مال اکٹھا کیا اور تجارتی جس جہاز پر سوار ہو کے سمندر کے پار تجارت کے لیے جاتے تھے، اس جہاز پر یہ سوار جہاز جب بیچ سمندر کے گیا تو وہاں جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ اگر مال کو کم کیا جائے تو جہاز بچ سکتا ہے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا کہ اس کا مال گر جائے، اور یہ اس کا مال سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ نیا تجارت کے لیے نکلا تھا، اس کا مال سب سے زیادہ ہے، اس کا مال گر جائے۔ اب یہ کہنے لگا کہ بھائی لالچ نہ کرو، اپنے مال میں سے بھی کچھ گراؤ، کچھ میں گرا دیتا ہوں تو جہاز بچ جائے۔ اب انہوں نے نہ مانی، لالچ میں آ کے اسے پھینک دیا۔ اب یہ سمندر کے اندر گیا، سمندر میں اسے بھی پھینک دیا، اس کے مال کو بھی پھینک دیا۔ اب یہ خدا تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ یہ لہروں کی سمت میں آ گیا، اور ایک جزیرہ تھا وہاں پہ یہ بھی گر گیا، اس کا مال بھی گر گیا۔ یہ کچھ دیر بہوش رہا، جب ہوش آیا تو دیکھا اس کا مال بھی قریب پڑا ہے اور یہ بھی پڑا ہے، تو بڑا خوش ہوا۔ جزیرے میں اس نے کچھ نہ کچھ کر کے ایک جھونپڑی بنائی، جھونپڑی بنا کے کچھ حلال جانور دیکھے، ان کو پکا کے کھانے لگا۔ کچھ دن گزرے تو اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگا، گلہ کرنے لگا کہ یا اللہ، میرے پاس ایک ہی جھونپڑی رہ گئی تھی، بچوں کے لیے کھانا کمانے نکلا تھا، جھونپڑی تھی میرے پاس سہارا، وہ بھی اب جل رہی ہے، یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ ایسے کر کے نا الفاظ بول کے شکوہ کرنے لگا۔ دور سے آتی اس نے پھر ایک چھوٹی سی کشتی کو دیکھا، جب وہ قریب آئی تو انہوں نے پوچھا بھائی جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانا، لیکن مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بتایا کہ یہاں میں اس جزیرے میں پھنسا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی نے نہیں بتایا، ہم نے تو دور سے دھواں اڑتے دیکھا کہ یہاں شاید کوئی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس جزیرے کی طرف تو اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل میں سوچا کہ یہ میری جھونپڑی کو جو آگ لگی تھی اس میں بھی ایک حکمت تھی، یہ میرا نقصان نہیں تھا، میرا نفع تھا۔ تو ہم دراصل اس وقت سوچتے ہیں شاید میرا نقصان ہو رہا ہے، اس میں ہمارا نفع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غمی میں بھی شکر ادا کریں، خوشحالی میں بھی شکر ادا کریں۔ تو کسی بزرگ سے بادشاہ نے کہا کہ کوئی ایسا جملہ لکھ کے دو کہ جب میں خوش ہوں تو اسے دیکھ کر رونا شروع ہو جاؤں، اور جب میں غم میں ہوں تو اسے دیکھ کر خوش ہو جاؤں۔ تو بزرگ نے لکھ دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب بادشاہ غم میں ہوتا تو اس پرچی کو دیکھتا، لکھا تھا یہ وقت گزر جائے گا، خوش ہو جاتا، لیکن جب غم میں آتا، خوشی میں آتا تو پھر پرچی دیکھتا یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو بادشاہ غم میں آ جاتا۔